بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا کہ تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ اس نے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اس ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا کہ تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بنا کر ہماری طرف بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں ہمیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ رسول کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا ادا کر دیا۔ تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اچھی طرح پورا کرنے کا صلہ اور انعام عطا فرما دے۔ بڑی بہترین گل، ایک سادے بندے واسطے سمجھانے واسطے بڑی بہترین گل کی۔ اس اپنا کام پورا کر لے، تو جس وقت کام پورا کیتا ہے جس جڑا مالک سی نا اللہ تعالیٰ، اس دے کام تو خوش ہے، اس نو انعام دینے واسطے اپنے کول بلا لے، تو میرے کول آئے میں تینے انعام دینا۔ تو اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام قرآن مجید چھوڑے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے کچھ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک ان پڑھ آدمی اور پھر کافر، اس وقت کافر ہی ہے نا، لیکن اس نے بھی قرآن مجید سنا ہے، تو اس کی آخیا بھائی اس مالک دا حق کیا ہے جدا کلام ہے کہ وہ نافرمانی نہ کی جائے۔ تو اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی اس کو سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ کہنے لگا کہ تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے نے معرفت عطا فرما دی تھی، بس تھوڑی دیر ایمان لے کے آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر ابدان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، نواں مسلمان ہے، تو اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کچھ درم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا رستہ دکھایا کہ جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ دو کلمہ تسی مطلب سکھایا ہے، تو کلمہ سیکھ کے مطلب پڑھا کے تسی کلمے کے مطابق عمل ہی تھوڑا کوئی نہیں ہے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، خدا پاک جل جلالہ کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حال میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کرے گا جبکہ میں نے اس کو پہچانا بھی ہے اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اس وقت میں ایک بت کی پوجا کرتا سی، اس میں جانتا بھی نہیں سی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوں، اس وقت اس میں بھوکا نہیں ماریا۔ ہوں تو میں جانتا بھی ہاں، وہ عبادت بھی کرتا تو میں بھوکا مار دیتا۔ مطلب
مطلب ہے کہ ایک مسلمان واسطے کتنی جھنجھوڑی ہے کہ جس اللہ نے اسی عبادت کر دیں اس سے سان یقین ہی کوئی نہیں ہے. جس اللہ نے اسی کلمہ پڑھ دیں اس کلمے سے سان یقین ہی نہیں آ رہا. لا الہ الا اللہ جس وقت آگ چڑھے مڑ ہر غیر دی نفی ہونی چاہیے. اپنے ذات تو بھی نفی ہے, کاروبار دی نفی ہے, دکان دی نفی ہے, تجارت دی نفی ہے, ہر شے دی نفی ہے. مڑ کے دی ایک ذات دی ہے, بس اللہ دی ذات ہی ہے. یہ لا جڑی ہے نا تلوار ہے, جس شاید آئی ہے اس تے پھر دی گئی ہے تو اس کو ختم کر دی گئی ہے. غیر دا تاثر دل وچ ختم کرنا ہے, ایک اللہ دے ذات دا تاثر دل چ پیدا کرنا ہے. تو فرمایا کہ اس کی عبادت 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے, موت کے قریب ہے. ہم اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دے. کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً اچانک نیند کا غلبہ ہوا. میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے. اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے, اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے, اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی میں کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو. اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی. میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی. ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور اس کو دفن کر دیا. جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور وہی قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے, جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا پیغام ہے, اور یہ کہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے, بس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے. اللہ جل شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف اور کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں پہنچا بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا. مالک الملک, جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. جن اللہ چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, جن اللہ نہ چاہے ساری دنیا مل جائے وہ دینا ہے ان کو